ضرورت سے آگاہ کیا شفیع صاحب کو کہ ہمیں ایک سب ایڈیٹر کی ضرورت ہے. تو شفیع صاحب نے اسی وقت میرا ہاتھ جو تھا وہ شفیع صاحب کے ہاتھ میں تھام دیا کہ یہ لے. تو اور اس کے بعد میں اپنی دوران طالب علمی میں ہی میں نے جمیل صاحب کی صحافتی کمان میں اپنی صحافت کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا. اب میں صحافت کی درس و تدریس کے بعد ریٹائر ہوئے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے. میری ایک رائے ہے، ایک نوٹس ہے، اور یہ بات عام اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس پر بہت یکسو ہوں کہ ایڈیٹر جو ہے وہ ایک ادارے کے اندر ادارہ ہوتا ہے. ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے بہت بڑی، اس کے اندر جو سب سے سینسیٹیو جو پوزیشن ہے، جو کہ بذات خود ایک ادارہ ہے، وہ ایڈیٹر کی ہوتی ہے. اور میں نے جمیل صاحب کو ایک آپریشنل ایڈیٹر کے طور پر دیکھا کہ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے. حالانکہ میں اس سے پہلے بھی کام کر چکا تھا اخبارات میں اور میرا نوٹس بھی تھا، لیکن وہ میں صحافت میں نہیں، میں ایڈورٹائزنگ میں تھا، نوائبت میں وہ کام بھی میں کر چکا تھا. میرا کافی فیملیئر تھا میں میڈیا میں. لیکن اگر پاکستان میں ایڈیٹر کے بطور ادارہ ہونے کی کوئی مثال ہے تو جمیل اطہر صاحب سے اچھی کوئی مثال نہیں. بہت اچھی مالکان کے ساتھ ایڈیٹر ہونا، کسی اور اعتبار سے ایڈیٹر ہونا، لیکن ایک پوری ادارت کو سنبھالنا اور اس سے پھر دوسرے ادارے نکالنا اور اس کے تمام تر تقاضے پورے کرنا، ٹریننگ سے لے کر اور ایک ایک چیز تک، وہ جمیل صاحب کو ہم نے دیکھا. بہت اہم یادداشتیں ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے، اور ان چیپٹرز کا یہاں ذکر بھی ہو گیا. 77 کی موومنٹ کا ہو گیا. اس میں میں نے جمیل صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی متحرک ایک کارکن صحافی کے طور پر کام کیا. یہ جو کتاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا دیار مجدد سے داتا نگری تک. یہ جملہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تاریخ ہے، کئی شعبوں کی تاریخ ہے. اس میں پارٹیشن کی جس انداز میں جو سماجی کیفیت تھی اس وقت کی، جو نفسیاتی، جو سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر ہو رہے تھے جس طریقے کے ساتھ، یہ ہزاروں واقعات ہیں ایسے. لیکن یہ تاریخ میں کبھی ڈاکٹر شفیع صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایسی تو ریکارڈ کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی نہیں لکھتا، یہ آٹو بایوگرافی تو ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، لیکن یہ تو جا کے لوگوں سے مل کے لکھنی چاہیے تھی یہ تاریخ. تو جمیل صاحب نے اس میں جس انداز میں ذکر کیا ہے اور جس طرح پھر انہوں نے پاکستان میں صحافت کا ارتقاء، صحافت کا ماحول، پیشہ ورانہ ماحول کی تاریخ میں نے کبھی بھی نہیں پڑھی کہ کیا ماحول ہوتا تھا، وہ اس کتاب میں آپ کو ملے. اور وہ ارتقائی ہے، وہ آغاز ہے پاکستان میں صحافت کا. اس کے ماحول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. پھر جو صحافتی رویہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. یہ جو صحافتی رویہ ہوتا ہے، یہ جو اجتماعی رویہ ہوتا ہے صحافیوں کا، یہ جتنی بڑی طاقت ہے، جتنی مثبت طاقت ہے، اتنی منفی طاقت بھی ہے. بہت کمپلیکس قسم کا یہ کریکٹر ہے صحافت میں، اس کا بھی آپ کو اندازہ اس میں مل جائے گا. ایک نئی ڈائمینشن اب آپ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانکس میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، پرنٹ میڈیا، میگزین جرنلزم، کتنی ڈائمینشن جو ہے وہ جرنلزم کی ایک سے ایک نکلی ہے اور وہ انٹرنیشنلائز ہوئی ہے اور ہم نے اس کو فالو کیا. جمیل صاحب نے جو ادارے سے ادارہ نکالا اور ایک مفلوق ادارے سے انہوں نے ایک بہت کامیاب ادارہ نکالا اور ایک انوویٹنگ انسٹیٹیوشنز انہوں نے پیدا کیا. بات تو ذرا وہ درس و تدریس کی ہے، لیکن میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں
کہ اس وقت دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اپنی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کم کر رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ گیا, لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیلنج اس کو جو اور پیدا ہوا وہ تھا میڈیا انٹرپرینیورشپ کا. وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صحافت جو بہت اس کا جو ارتقاء ہے اور اس کا جو مقام ہے اور جو ہماری صحافتی تاریخ نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان بنانے میں, وہ بہت عظیم اور بہت منفرد اور پوری دنیا میں ایک مثال ہے کہ پارٹیشن آف انڈیا میں جو پوٹینشل تھا مسلمانوں نے ہند کا, اس میں جہاں قیادت تھی, جہاں نظریہ تھا, جہاں پر ایک پلیٹ فارم تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک قافلہ آزادی جو تھا وہ اصل میں صحافیوں کا قافلہ, وہ قلم کاروں کا, ادیبوں کا, جو ابلاغی قوت تھی مسلمانوں نے ہند کی, وہ اس کا جو بگ چنک تھا, جو اس کا غالب حصہ تھا, وہ مسلم جرنلزم تھا. اس میں ادیب بھی پھر آپ شامل کریں, صحافی بھی شامل کریں, شعراء شامل کریں, تو اس کو مائنس کریں تو پاکستان نہیں بن سکتا, کسی صورت نہیں بن سکتا اگر مسلم صحافت نہ ہو, کیونکہ قائد اعظم کا تو سارا پیغام انگلش میں تھا. ان کا ایک بیریئر تھا اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے, اپنے پیشے کے بعد سے, جس طرح کم عمری میں وہ انگلینڈ چلے گئے, پھر پیشے میں بھی ایسے ہی رہے, بیرسٹری بہت کم عمری میں کی, تو ان کا تو اردو سے واسطہ نہیں تھا, تو ان کی اپنی جو زبان تھی مادری وہ گجراتی تھی. تو